بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ چند باتیں جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مقدمہ سمجھ لیجئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، رحمان و رحیم مالک الملک نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بڑا احسان فرمایا کہ ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ کہنے کو تو ظاہر ہے ایک کتاب ہے، یہ اس کو ایک کتاب ہی یعنی کتاب ہی کی صورت میں ہم اس کو جانتے ہیں، ہے نا۔ قرآن مجید کہتے ہیں اسے، قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اس کی صورت جو ہے وہ کتاب کی ہی ہے۔ تو کہنے کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب ہے، اور کتابیں ظاہر بے شمار ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ کتابیں بڑی ضخیم بھی ہیں، بڑی ادق بھی ہیں، بڑی دل آویز بھی ہیں، لیکن اس کتاب کی جو شان ہے وہ نرالی شان ہے۔ یہ صحیفہ جو ہے قرآن مجید کا، اس کو یہ سمجھیں کہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب جہاں تاب بھی ہے، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجاں ہیں۔ اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کی تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جہان جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض جو ہے وہ ہر پیاسا جو ہے چاہے تو اپنی پیاس اس سے بجھا لے، اور اس ہماری یعنی پیاس بجھانے کے لیے اس کے مطابق یعنی جو جتنا اس سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اتنا ہی یہ اس کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتے ہیں تو قلب اور روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس قرآن مجید کے اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور الہ شناس بھی بنایا۔ اپنے مالک کی شناسائی بھی اس کی تعلیم نے ہم کو یہ نعمت فراواں بخشی ہے۔ یہ کتاب مقدس جو ہے قرآن مجید ہر لحاظ سے کیا ہے؟ یہ سراپا اعجاز ہے۔ اس کا ہر پہلو آپ اگر غور کریں تو اتنا دلربا ہے، اتنا پرکشش ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو کیا کرتا ہے؟ مسحور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب یہ نازل ہوا تھا تو کیا کہا تھا کفار مکہ نے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، دیکھو قرآن نہ سننا، لا تسمعوا، قرآن نہ سننا، ٹھیک ہے، لہذا القرآن، اور اگر سننا تو کیسے؟ تالیاں بجاتے ہوئے۔ تو جب اس کا یعنی نزول ہوا تو اس نے اپنی فطری جاذبیت سے کیا کیا؟ نوع انسانی کی جتنے طبقے تھے، چاہے وہ سنجیدہ ہوں، ذہین افراد ہوں، اس نے کیا کیا؟ اس کتاب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، جب ہی لوگ ڈر گئے نا۔ اور اگر آپ یہ بات کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں کہ قرآن حکیم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ صرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے زندہ و جاوید حقیقت اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن کی ہدایت سے یعنی ایک بگڑا ہوا انسان کہنا چاہیے کہ سدھر گیا، اور پھر سدھر ہی نہیں گیا بلکہ سدھر کر ساری کائنات کے لیے کیا بن گیا؟ آئینہ رحمت بن گیا۔ تو ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ حکمت الہی نے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین یعنی سرزمین مکہ کا جو انتخاب فرمایا، مکے کو منتخب فرمایا، جس کو کہا جاتا ہے ام القریٰ، تو جب اس کا انتخاب کیا تو وہاں کے بسنے والے لوگ کس طرح کے تھے؟ اگر تاریخ پڑھی ہے تو اندازہ ہوگا کہ مکے میں بسنے والے اور حجاز مقدس میں بسنے والے لوگوں کا مزاج کیسا تھا، کیسے لوگ تھے، ان کی ضدیں کیسی تھیں، ان کے فسادات کیسے تھے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے، قرآن نے تاریخ کو رقم کیا ہے۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی
اور وہ آپ یہ بھی دیکھیں، ایک مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑی یعنی تعجب خیز بات ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا بھی اکثر ان میں سے نہیں جانتے تھے۔ اچھا، پڑھنا لکھنے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ جو پڑھتے لکھتے نہیں تھے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ذہین بہت تھے، تو وہ ان کو ساری باتیں یاد ہوتی تھیں۔ اور یہ جیسے انگلیوں کے جو پورے ہیں، ایک ایک پورے کا انہوں نے الگ نام رکھا تھا، اپنی جو اونٹنیاں وغیرہ ان کی ہوتی تھیں، جو گھوڑے ہوتے تھے، یعنی اوپر سے نیچے سے، یعنی مطلب ان کے جتنی بھی نسلیں تھیں سب کے نام یاد رکھتے تھے، تو حافظہ بہت تیز تھا ان کا۔ وہ کہتے تھے پڑھنا لکھنا وہ سیکھے جس کا حافظہ کمزور ہو۔ تو بہرحال یعنی وہ یعنی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا ابجد وغیرہ کا، جس سے بھی وہ نامانوس تھے۔ جب قرآن مجید نے ان لوگوں کو بنی آدم کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام باعث عز و شرف بنا دیا، ان کو بنا سکتا ہے، تو جو لوگ ابجد خواہ بھی نہیں تھے، تو آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے کہ کیا اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم لوگ اس کے لیے محنت کریں، اگر ہم لوگ اس کے لیے اپنا وقت لگائیں، تو کیا قرآن مجید ہم جاہلوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا ہمیں وہ بزم علم و دانش کا سردر نشین نہیں بنا سکتا؟ یہ قرآن مجید بالکل بنا سکتا ہے، لیکن بس شرط یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ قرآن کی یہ صدا ابھی بھی آ رہی ہے، اے درماندہ قوم، اے راہ گم کردہ قوم، قرآن تمہیں عظمت و عزت و شرف کی بلندیوں کی طرف آج بھی لے کر جا سکتا ہے، بس لیکن شرط تمہارے لیے وہی ہے کہ اس کی قیادت کو قبول کر لو۔ اپنی قسمت پر آہو فگا کرنے والے نوجوانوں، دنیا کی امامت تمہاری متاع گم شدہ ہے، آ جاؤ، تمہیں یہ واپس مل جائے گی۔ اگر تم اس کی واپسی کی تڑپ رکھتے ہو، تمہیں مل جائے گی۔ قرآن تمہیں واپس دلا سکتا ہے اگر تم اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ ایک چیز اور بھی ہے جو قابل توجہ ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا، قریش کی یعنی لغت میں نازل ہوا، اور عربی کا اپنا کیا ہے، ایک ادب ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہے، اس کے اپنے کیا ہیں، مجازات ہیں، اس کی اپنی مثال ہیں۔ اس کے علاوہ جملوں کی جو جملے ہیں اس کے الگ الگ کیا ہیں، قواعد ہیں، الگ الگ ترتیب ہیں، کہیں تعلیل ہے، کہیں ادغام ہے، مطلب یعنی جب یہ آپ پڑھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کا کیا ہے، جو الفاظ کے جو دامن بہت کثیر ہیں۔ اور ایک چیز بڑی یعنی خاص ہے کہ عربی جو زبان ہے نا، تو صرف نحو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جو قواعد و اشتقاق وغیرہ ہیں، اس میں اتنی وسعت ہے کہ دنیا کی کوئی ترقی یافتہ زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے کر نہیں سکتی۔ تو ایک چیز ضرور ہے اس میں تھوڑی سی قباحت ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے نکموں کے لیے، کہ عربی زبان سے تھوڑی بہت یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ کوئی ہمارا یعنی رابطہ ضرور ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہماری یعنی عربی سے یعنی ربط ضبط کہہ لیں آپ، یا واقفیت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تھوڑی بہت ہماری واقفیت عربی سے ہونی چاہیے۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو تھوڑی سی ظاہر دشواری تو ہے، لیکن بہرحال ترجمے نے بہت کچھ آسانیاں کی ہیں، تفسیر نے بھی بہت آسانیاں کی ہیں۔ تو اس کتاب مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سے تھوڑا بہت ربط پیدا کر لیں، تاکہ اس کے قواعد و جو ضوابط ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے یعنی سمجھ سکیں، اس کی ادب اور اسلوب وغیرہ جو ہیں، تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ اس کے جو کلمات ہیں، قرآن مجید کے جو کلمات ہیں، ہر کلمہ پر اگر آپ غور کریں نا، تو اس کے اپنے بڑے زبردست قسم کی یعنی اس میں آپ کو یعنی کہنا چاہیے کہ حقیقت کی جو یعنی آبگینوں میں جو اس کے موتی ہیں، اور یعنی ایک طرح سے آپ کہیں کہ یعنی شراب طہور ہے، تو اس کا جو جام ہے اس سے ہم یعنی صحیح طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے تو تھوڑا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری یعنی علمی طور پر عربی سے کچھ نہ کچھ لگاؤ ضرور ہو ہمارا۔
اور ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو اس کی تلاوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کی تلاوت کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے بس پڑھ لیا برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا قرآن خوانی کروا لی برکت حاصل کرنے کے لیے، یعنی روز کا معمول ہونا چاہیے تلاوت قرآن کے لیے، روز کا معمول۔ اور تلاوت کا مقصد کیا ہے کہ دل نہیں بہلا لیا کہ بھائی بہلا لیا دل کہ بھائی قرآن کی تلاوت کر لی، ٹھیک ہے، ہمارا اتنا ٹائم گزر گیا، ہم نے قرآن پاک اتنی دیر پڑھ لیا، آدھا گھنٹہ ہم نے قرآن پاک کو دیا، 1 گھنٹے دیا، 15 منٹ دیے، 20 منٹ دیے، نہیں، دل بہلانا نہیں ہے، وقت گزارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے دل کو تسلی دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت ہے۔ سب سے پہلے انسان کو کیا ہے؟ انسان بننا ہے، اور تشکیل سیرت ہے، اپنی سیرت کی تشکیل کے لیے۔ اور یہ مقصد ہمیں کب حاصل ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے اس کتاب کو اور اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور طبعی ربط پیدا کریں گے۔ اور تلاوت سے پہلے تھوڑی دیر دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اس کے جو یعنی ادب آداب ہیں وہ اس کو ملحوظ رکھیں، اور اس کے علاوہ اللہ سے خوب دعا کریں کہ اے میرے مالک، اے قرآن کو نازل کرنے والے مالک الملک، ہمارے لیے قرآن مجید کو اس سے ہمیں یعنی فیضیاب کر دے، اور ہمارے لیے یعنی فیض حاصل کرنے کے ہمارے دلوں میں اس کے دروازے کھول دے۔ جو ہمارے دلوں کی سخت زمین ہے، جو بنجر زمین ہے، اے اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو نرم کر دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ دیکھیں جیسے بنجر زمین ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ بنجر زمین ہے، زمینوں پہ کبھی جانا ہوا ہے؟ زمینیں کبھی دیکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ تو اگر نہیں دیکھی تو خیر کوئی بات نہیں ہے، تو زمینوں سے متعلق تھوڑا پڑھ لیجئے گا۔ ہمارا تو خیر زمینوں سے کھیتوں سے بڑا تعلق رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے، ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے، تو ہماری اپنی وہاں زمینیں وغیرہ ہیں، باغات ہیں، تو وہاں پر جو ہے ہم لوگ تو کھیتوں میں گئے ہیں بہت۔ زمینیں جو ہوتی ہیں نا بڑی اس میں تیاری ہوتی ہے۔ تو تیاری کس طرح ہوتی ہے زمینوں کو، یعنی اس کی یعنی جتائی ہوتی ہے، زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے بڑی تیاری ہوتی ہے زمین کی۔ تھوڑے سے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، ہم نے دیکھے بھی ہیں نا، یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، گھومے بھی ہیں کھیتوں میں، گھومے بھی ہیں باغوں میں، گھومے بھی ہیں، اور ہر طرح کی کھیتی دیکھی ہے، یعنی زمین دیکھی ہے جب یعنی بالکل چٹیل میدان ہوتی ہے، اور جب اس میں یعنی اس کی تیاری ہوتی ہے زمین کی، جب اس میں بیج بویا جاتا ہے، جب اس کی نرائی ہوتی ہے، ہندی میں اس کو نرائی کہتے تھے، یعنی جب اس کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ پودا زمین میں بیج بوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ خضر و پودے بھی نکل آتے ہیں، کیونکہ پانی ڈالا جاتا ہے، زمین کو خوب اچھی تیار کی جاتی ہے، خوب نرم کی جاتی ہے، تو اس میں خضر و پودے نکل آتے ہیں۔ اب جب خضر و پودے نکل آتے ہیں تو اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے تو وہ جو ہمارے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے تھے ہم نرائی کر رہے ہیں، تو وہ یعنی یہ بھی ہوتا ہے زمین کے اندر کہ خضر و پودوں کو بھی نکال کے پھینکنا ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی کیا ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ ساتھ خضر و پودے بھی نکل آتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی۔ تو زمین پہ ایسے ہی بیج بو دینے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمین کو خوب اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے بیج بونے کے لیے، اس میں پانی دیا جاتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے، پھر جا کے پودے نکلتے ہیں زمین کے، ایسے نہیں نکلتے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایسے اگر ہم اپنے دل میں جا کے ایسے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تو اس سے ہمیں نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے زمین کی مثالیں قرآن پاک میں بہت دی ہیں، بہت زیادہ مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں، تو ہمیں بھی پہلے کیا کرنا ہے، اپنے جو ہمارے دل کی جو بنجر زمین ہے اس کی پہلے آبیاری کرنی ہے، پہلے اس کو تیار کرنا ہے، تاکہ جب قرآن مجید کہ یعنی شیرینی سے جب ہم اپنے دلوں کو آباد کریں، بسائیں، تو اس میں یعنی یہ پودے اگ جائیں، اس کا ہمیں نفع حاصل ہو۔ اگر ہم نے ایسے ہی یعنی بیج بو دیا تو پھر اس کا ہمیں یعنی خاطر خواہ نفع حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو بات ہماری مختصر سی یہی ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے دلوں کی ویران کھیتیوں کو ہری بھری کریں۔ اس میں قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے جو ہمارے دلوں کے مردہ جو دل ہیں، مردہ دل کو کیا کریں، زندہ کریں، کس کی اس سے معرفت سے، قرآن مجید کی معرفت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا
سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ قرآن پاک میں کھیتی کی بڑی مثال دی گئی ہے اور زمین کی بھی مثال دی ہے قرآن مجید میں۔ تو ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ علم یعنی، علم کا مطلب ہے، جو حمزہ ہے پہلے ہی تو سوال کے لیے ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ اللہ کی یاد کرتے وقت، اللہ کی یاد کرنے سے جو حق تعالیٰ کی طرف سے یعنی نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت میں ان کے دل نرم ہو جائیں؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہم سن رہے ہوں یا قرآن مجید ہم خود پڑھ رہے ہوں تو ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی مومنوں پر؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنوں سے پوچھا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے لیے کہ تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر کیا ہوا؟ زمان طویل گزر گیا، یعنی زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ فقست قلوبہم، سختی آ گئی دلوں میں، اور ان میں سے اکثر کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ اکثر تو نافرمانی کے عادی ہو، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ نافرمانی کے جو ہے کیا کہ خوگر ہو گئے تھے۔ تم جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ جن زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، مردہ سے مراد یہ کہ دیکھا ہے آپ نے، جب بارش نہ ہو اور زمین میں کوئی کھیتی باڑی بھی نہ ہوئی ہو تو ایسی مردہ ہو جاتی ہے کہ ہوائیں جو ہے اس کی مٹی کو اڑا کے ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، زمین میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ تو اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ ہی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے؟ کوئی وسیلہ بنایا نا اللہ نے زمین کی زندگی کا، بارش۔ تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو سننے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔